سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات ہماری اسلام کے جو فرائض ہے اس میں ایک فرض ہے حج بیت اللہ، اس پر ہو رہی تھی، اور کیونکہ جمعہ کی نماز میں ایسا کوئی موقع ایسا وقت نہیں ہوتا کہ حج کے تمام ارکان یا احکام حج کے قوانین کو مفصل بیان کیا جائے، لیکن مختصر حج کے بارے میں جتنا میری سمجھ میں آتا ہے اور جتنا آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر، اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا، لوگوں پر حق ہے، لوگ جو ہے ان کو جانا چاہیے، فرض ہے کہ جب اس کے پاس مال ہو جائے، جانے کی طاقت پیدا ہو جائے تو وہ حج کرے، جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے وہ جائے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، عمرے کا بھی ہے۔ تو ہونے کو تو خیر کئی لوگوں کو میں نے بتایا کہ ہم پر جب حج فرض ہو جائے تو ہمیں جانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا لہذا حج کرو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کیا ہر سال کریں؟ ایک نے کہا کیا رسول اللہ ہر سال کریں؟ حضور خاموش رہے۔ انہوں نے 3 بار یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال کریں؟ تو ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا، کیا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا ہے نا، اور تم سے ہر سال حج نہیں ہو سکتا، ہر سال نہیں ہو پاتا، اس لیے حضور خاموش رہے۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کا ایک اشارہ ہمارے لیے عبادت ہمیشہ کی بن جاتی ہے۔ اگر وہ ہاں کہہ دے
تو ہمارے لیے وہ ساری وہ جو بات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کرنا ضروری ہو جائے. پھر فرمایا کہ جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال بھی نہ کیا کرو. کچھ چیزیں دھرا وہ ہماری بات میں دھرا ڈوڈھو بنی نہیں آگر تھی بنی پوچھا وائی نہ خالی پاک پوچھے تک نہ کرو چاہیے تھا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ خالی پوچھن میں بھی سلمانو تھا ہی نہیں. خالی پوچھن میں اس کے لیے میں آپ کو دو بات بتا دوں. عمر فاروق کا زمانہ آپ جانتے ہیں مولانا صاحب. عمر فاروق کا زمانہ اور سفر میں تھے. نماز کا وقت ہوا پانی تلاش کر رہے. پانی دور دراز نہیں ملا. ایک جگہ ملا چھوٹا سا ایسا خابوچیا بھرا تھا. لیکن اب یہ چیک کریں کہ دور مطلب تھوڑی دور دیکھا بھی کہ وہاں ایک چرواہا بکریاں چرانے والا مویشی چرانے والا اپنے ڈھور چرا رہا ہے اور یہاں پانی ہے. تو ساروں نے کہا چلو وضو کر لیں. عمر کہتے ہیں وضو کر لو. لیکن کہا کہ اب میرے جیسا سوچ میں نے بتایا نا کہ سوچ آتی ہے ایسی شیطان رواڑے چلاتا ہے. ہاں وضو کریں گے سامنے نر بکرا ہے ان میں پانی پانی پوٹیا ہوتا تو مجھے تھیا آج بھی ہے نیڑا ہے نا. ایسی سوچ آتی ہے. قربان جائے ان پر کہ ان کا تو یہ ہمارے لیے ایک راستہ کھولنے کا ایک ذریعہ تھا کہ عمر فاروق نے کہا کہ تو کیا چاہتے ہو. تو کہا وہاں جا کے پوچھ لے. کہا پوچھنا نہیں ہے. کیا کہا پوچھنا نہیں ہے. آپ کے سامنے کہیں پانی ہے نہیں. یہاں پانی ہے. اس جانوروں نے پیا نہیں پیا پتہ ہے بھی نہیں. اور مسئلہ یہی ہے کہ جب پتہ نہیں ہے تو وضو کر لو ہو جائے گا. اور جب ہو رہا ہے کام تو چلا لو. ڈوڈھے بننے کی کیا ضرورت ہے. ابھی پوچھنے جائیں گے کہیں گے کہ ہاں یہ تو پیا تھا تو نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ پوچھو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سامنے سے پوچھی نہیں جاتی. حضرت پیر یاسین صاحب مست قلندر جو ابھی بھی آسمیہ موٹا آسمیہ یہ کچھ کا علاقہ ہے وہاں ہے حیات ہے. بھوج کے اندر قبریں جب کھودی جاتی ہیں تو ایک قبر پہلے سے پینڈنگ میں کھدی ہوئی ہوتی ہے. ہکڑی قبر پہلے سے کھودے لی ہوئی. تو باپو وڈا پیر ہے پیرے طریقت ہے مستان ہے. باپو کے کھائی میں بھیرا باپو ہلو آئیں بھی جنازہ نماز دعا کری دیو. باپو دعا کر لاوی ہوا باپو تو بھی ہوا باپو مستان ہوا مستان جے کہ ہاں بھی چاہیے نہ بھی چاہیے ہجو کی نیٹھو نہ پڑے. હવે હકડે જાણે કે મજાક સૂજી અને પૂછ્યું કે બાપુ એ નવી કબર બનેલી પઈ એનમે કેરવીનનો આજુબાજુવાળા બધે જીતી ગયા છે તું કોઈ જો એ હેડે હેડા મજાક કરમાં હવે જો ગમે જો નામ દઈ દીધા તો મરી રો ના તો ખાલી પૂછા તો એ ખાલી પૂછણો હેડો મોઘો કયો અને કે બાપુ કે બહુ વાર પૂછી અને જબરદસ્તી બાપુને કહ્યો કે કાલ સવાર જો તું વીનને काल सवाल जो ये आज भी आप जाइए भूज के अंदर पूछिएगा किसी को. भूज कोई दूर तो है नहीं जखू तो हमारे लोग जाते रहते हैं. और आपको बता दूं गाड़ियों में लिखा होगा पीर यासीन साहब मस्त कलंदर. पूछिए किसी से किस्सा ये वहाँ हो चुका. फिर तो रो के बुलवाए कि बापू हवे मना हवे वली जी जबान में से पाछो फरे बोल. तो बेहतर ये कहने का मेरा मीनिंग ये है कि हुजूर ने ये फरमाया कि डोढे बन ने सामने सी चौखोटो घनी चीजी थीनियो नाय है. घनी बात की चौखोटे नहीं होती सामने से नहीं होती. मुंह में उंगलियां डाल के ना बुलवाया करें. कहते हैं कि फिर फरमाया कि जब तक मैं किसी बात का बयान न करूं तुम मुझसे सवाल भी न किया करो. करे तो ही करने पाकुला तो रुको लोई पिए तो अगले लोग अब सुनो. अब हुजूर के लिए तो पूरी हदीस मैंने तो अभी बता दी है ना. मुझे तो अगली हदीस मैंने पढ़ी भी नहीं है अभी. अब अगला सुनिए. पहले क्या कहा फिर फरमाया जब तक मैं किसी बात को बयान न करूं तुम मुझसे सवाल न किया करो. अगले लोग सवाल की ज्यादती वधारे सवाल करना वा तेला करी सवाल की ज्यादती और फिर अंबिया अलैहिस्सलाम की मुखालिफत इसकी वजह से हलाक हो गए मर गए हलाक थी.
یہ جو پچر کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا پہلے کی قوم پر، ایسی تھی نہ ہنجار۔ لہذا جب میں کسی کام کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے کرو۔ جب حضور کیا کہتے ہیں، جب میں کسی کام کا حکم دوں تو تعویلیں نہ کرو اپنی طرف سے۔ اب جیسے مان لو مجھے کوئی کہ مولانا ابھی تمہارے تو حج پڑھنا چاہیے، میرے پاس پیسے اگر ہیں، پچھی میں کھوٹی دلیلیں کروں تو کہ خبر ہے وڈا حاجی بھی جہنم میں ملن جائیں، ایسی ساری باتوں سے کیا مطلب ہے؟ بھئی میرے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے، بات وہاں دب گئی، ختم ہو گئی، پورا ہو گیا، دوسری باتوں سے کوئی الجھنے سے مطلب بھی نہیں ہے۔ تو لہذا جو کام کا حکم دوں وہ کرو، جہاں تک ہو سکے، آگے کہہ دے جہاں تک ہو سکے۔ اگر آپ جانتے کہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو پا رہا مت کیجیے، اور کیا ہے، اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں آپ کی مجبوری کیا ہے، اس میں دوسرے کو تو کوئی لین دین ہے نہیں۔ ہم بیٹھے بیٹھے ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے تو ہم آپس میں کہا کرے بھائی ٹھیک کہے ہوتے بھی ہے تو نہیں، اور بھائی یہ جانے نا جو ہم جانے باقی کرو۔ اور جب میں کسی بات کو منع کر دوں تو پھر اسے چھوڑ دو۔ حضور کہتے ہیں جب میں منع کر دوں پھر چھوڑ دو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ حج جو ہے وہ کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ ابن ماجہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 نیکی 400 کی صفات کرے گا اپنے گھر والوں میں سے، 400 کی حاجی ہو، ہاں حاجی یاد رکھنا بھی، پھر میں کہتا ہوں حاجی، ہر ایک مدینے نے مکے والوں حاجی نہ، حج جا ارکان دل نے زبان کوئی چیز تھی ادا کرے، انہی نے حج کریا بھی حجی نے حاجی نہ رہی ہو تو حج تو ہو گیا۔ حج کا میننگ آپ کو ایک دم شارٹلی سمجھاؤں، مجھے جواز سے نہیں، کوئی کتاب سے نہیں، مجھے رتائی کے داخل ہو گیا۔ تو ایک بات بتاؤ، حج شروع ہوتا ہے تو کیا پہننا ہے؟ احرام۔ احرام کیسا ہوتا ہے دیکھا ہے نا، کفن پہنتے حج شروع۔ پتا چلا کہ کفن کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب مردے کو کفن پہنا دو تو حلال بھی حرام، جب کفن پہنا دو تو حلال بھی حرام، ہم بستری حلال، لیکن اپنی بیوی کوئی وہ نہیں چھوئے گا غلط نظر سے۔ ہم بستری اب گئی ختم، کفن ہو گیا ہے نا، ٹولو متھے میں مارنو جائے، مجھے متھے جو ٹولو ہے یار ہے، لیکن منع نہیں۔ تو جیسا کفن مردے کو پہنا دیا وہ پابند ہو گیا، اللہ کے گھر کا مسافر ہو گیا، بس ویسے ہی حج کے بعد وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ حاجی اپنے آنے کے بعد میں پھر کیا اپنی بیوی سے، مطلب جوان آدمی بھی حج کرتا ہے، اچھا کئی لوگ تو نکاح سے پہلے حج کرتے ہے نا، نکاح سے پہلے بھی حج ہو جاتا ہے، تو نکاح سے پہلے حج کر کے آئے تو ہوئے آ کے کیا شادی نہ کرے؟ نہیں، وہ بات نہیں ہے، یہ نہ سمجھے پھر کوئی، اس کا مطلب یہ بھی الٹا بھی نہ لے لیجئے گا۔ حج کا میننگ اب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اللہ کے بارگاہ میں وہ نظر ہو جاتا ہے، ایک اپڑو پوتے پوتا جی جات کے ارادو کری کنو کہ آنے تھی آج تھی مجھے سجی زندگی اللہ جی بارگاہ میں نے پیش کری دینی، آنے اللہ جو اللہ منجو، یہ ایک نظر ہے کہ وہ اللہ جے حوالے سے ہی ہوئی، آنے اللہ کے چھڑی نے، اللہ کے بھولی نے کوئی کم نہیں کرا، وعدو لبائک اے اللہ ہم حاضر ہیں، تو نے بولا ہے حاضر ہیں، بس آنے حاضر رو دو، خالی حاضری دین علیہ نہیں بنا، آنے زندگی بھر حاضر رو دو، آنے زندگی بھر مجھے نظر توجہ متے رو دی کہ خبردار کدا جی غلط کم تو نہ تو تھی مجھے تھی، کوئی حلال کمائی کر دو سی، ناجائز نہیں کر، یہ ہے حج، یہ ہے حج۔ تو کہتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اگر کوئی کہ رمضان میں عمرہ نصیب تھے انہیں تو کہتے ہیں کہ حج کے برابر ہے میرے ساتھ۔ واہ بھائی سبحان اللہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، حج کے لیے نکلا اور مر گیا، تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کتنی یہ ساری فضیلتیں مل گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائے گی۔ حرم شریف کی نیکیاں، حرم شریف کی تو 1 کی لاکھ ہے نا، اس کے برابر گنی جائے گی۔ کہا گیا حرم کی نیکیوں کی مقدار یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا ہر نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے۔ ہر نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر۔ تو ہیری ایسی کتنی نیکی؟ اللہ ہیری 700 نیکی، یہ 700 نیکی جے گھنیاں لکھ کرن جا اتنی نیکی، سبحان اللہ۔ وہاں نیکی کے لیے ترسے گا بندہ۔ فرمایا ہر نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو حساب سے ہر قدم پر 700 کروڑ نیکی ہوئی، ہر قدم پر 700 کروڑ نیکی ہوئی۔ اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ جو جہاد میں مر گیا، جہاد میں گیا مر گیا، اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جائے وہ، یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی حدیث، علم حاصل کرنے کے لیے کیا پڑھنے گیا، پڑھنے میں سیکھوں گا اللہ رسول کا دین، اس کے لیے چاہے وہ مجلس میں گیا، چاہے وہ کسی مدرسے میں گیا، چاہے کسی مکتب میں گیا، لیکن نیت اس کی کیا تھی کہ مجھے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے دین۔ اس نیت کے ساتھ گیا اور مر گیا، قیامت کے دن شہید کے ساتھ اٹھے گا۔ قیامت کے دن شہید کے ساتھ۔ ایک حدیث میں نے یہ بھی سنی ہے اور پڑھی ہوئی کہ اسے جب اٹھائیں گے نا قبر میں سے، تو مرا تب جاہل تھا، اٹھے گا تو عالم ہوگا، کیونکہ اس کی دل سے نیت تھی کہ مجھے علم سیکھنا ہے۔ اللہ اسے سارا علم عطا کر دے گا، اور میں شرم دیکھیں گے یہ تو عالم نہیں تھا، لیکن علم سے بڑا پیار تھا، عالموں سے بڑی محبت تھی، کتابوں سے بڑی محبت تھی، دینی باتوں سے بڑی محبت تھی، اس لیے اللہ نے وہ فضیلت دی۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، نماز فرض ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہو یہاں، یا تو دھامرے میں نہیں، پورا کوڑی ناتھ لے لو، یا پورا ضلع سومناتھ لے لو، یا پورا گجرات لے لو، یا بھارت لے لو، یا ترکیہ بھی لے لو، جتنی اسلامی دیش لے لو، کوئی بھی مجھے یا تو کوئی ویڈیو یا کوئی حدیث یا کوئی لکھا ہوا کوئی ایسی چیز بتا دے مجھے کہ وہ نماز پڑھنے گیا، અને इसने पहले ऐलान किया, ऐलान सुन जा फलाणो फलाणो भाई आज नमाज पढ़ेला विनय जो आए, ऐसा होता है। अच्छा चलो मान लो ऐलान नहीं होता, लेकिन उसके घर के आगे मानवा डाला हो, वहाँ खाना खिलाया जाता हो कि हाँ भाई आज का शादी नहीं नमाज पढ़ेला विनय जो है, ऐसा देखा है आपने? नहीं देखा ना। अच्छा रोज़ा जब आप रखते हैं तो ये भी फर्ज है, नमाज भी फर्ज है, रोज़ा भी फर्ज है, तो रोज़ा जब आप रखे तो ऐसा ऐलान करते हैं, या बदी को बुला गया बदी खाई ला जाओ 5 काल थी रोज़ा रम जाए, रोज़ा फर्ज है तो कि नवाई निकालता है रख बांधो, नवाज में कोई किचौन की जरूर नहीं। अच्छा जब आप ज़कात देते हैं तो ऐलान करते हैं भाई फलाना फलाना मानस ज़कात दीजो, ऐसा करते हैं, मान के बनते हैं, या बदी को बुला के खिलाते खाओ खा लो मेरे रिश्तेदार बदी आओ, तो बोलो अगर आई के खराई नहीं तो ज़कात अदा नहीं थी, आई के बदी के खराई नहीं तो रोजो अदा नहीं थी, आई के बदी के खराई नहीं तो ये बाजू बोलो नमाज अदा नहीं थी, हेरा भाई तो भाई हज भी फर्ज जाए तो हमें बोला मानवा बदलो, ये मेरी समझ में नहीं आता है। अगर कोई हो ही कहीं किसी के पास तो मुझे बताइएगा। करते बदिए, मैंने घरों को देखा है, हम तो महफिलों में हम जाते हैं नाते पढ़ते हैं, वहाँ मतलब देखे भक्ति है, हम खुद खा के भी आते हैं, पर आज समझ नहीं आता कि कोई मौलाना बोलता भी नहीं है कि आखिर ये है क्या भाई। अच्छा बात पढ़ लो ना था, तो कितने लोगों को मैंने देखा है बेचारे शर्म के मारे खाली हजगान इतना बंदोबस्त हुआ होता है, पछी जो खराई ना तो वातू थी अतरे बेचारा कर्जा गने था, मैंने देखा है।
تو میں نے کئی علماء کو کہا بھی کہ تمہیں کھل کر اس کو بولو بھائی، بولو کہ بھائی یہ بھی ضروری نہ ہے جیسے مانس نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے ویسے حج کرنے جاتا ہے تو ایک دوسرے کو گلے ملے دعا کریں بدی کے گھروں جانے معافا معافی گلے بابا مجھے معاف کری دیجا مجھے بولو انے مجھے منو ہے حج دے ہاں اگر تیرے پاس کروڑوں ہے اللہ نے دیا ہے تو تارے سخاوت کر بھائی تو کوئی انکار نہیں ہے تو کر نو پرابلم پر بیچارہ بیٹے آئے نہ تو یہ تو جس کے پاس ہے نہیں ضروری سمجھ رہا ہے بیچارہ اور وہ قرضے لے رہا ہے اور کہتے ہیں کھلاڑوں تو کب تو لگا حج نہیں وقت ایسے بھی ہیں میں نے خود دیکھا ہے اس لیے اس وہم میں یا کسی تانے بازی میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کرے جب بھی اللہ آپ کو حج کا موقع دے تو آپ حج ضرور کریں آپ کے پاس ہو تو کھلائیں بھی نو پرابلم اس کو بھی منع ہی نہیں ہے لیکن نہ ہو تو ضروری سمجھ کر کے قرضے منع کریو نہیں تو وہی قرضہ رہ جائے گا تو پاچھی وہی حج جی اچھا جیون دی کہ قرضہ چھڑی نہ حج گلا ہونا تو یہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی تو اس لیے ان چیزوں کو ویسے آپ ایک بار جو میں نے بات کہی بڑے علماء کو پوچھ بھی لیجئے گا اور اگر میری غلطی ہو تو میں بھی اصلاح کر لوں گا میں بھی توبہ کروں گا لیکن میری سمجھ میں تو نہیں ہے خیر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حج بیت اللہ ہو یا پھر زکوٰۃ ہو اسلام کے جتنے نیم ہیں اس کو دل سے ماننے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور خاص اعلان ایک دوسرا سن لیجیے